السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیخ۔ لائٹنر جو کہ گورنمنٹ کالج آف لاہور کے پہلے پرنسپل تھے، انہوں نے اپنی کتاب انڈیجنس ایجوکیشن آف دا سب کانٹیننٹل ان انڈیا میں لکھا ہے کہ جب انگریز بر صغیر میں 1857 میں آیا تو اس وقت بر صغیر میں لٹریسی ریٹ 97% تھا، اور جب انگریز بر صغیر کو چھوڑ کر گیا تو اس وقت یہاں پر لٹریسی ریٹ 11% تھا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ 97% سے 11% پر کیسے آیا؟ ہمارا یہ تعلیمی نظام انگریز کا بنایا ہوا ہے، اور انگریز نے یہ نظام اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ہمارے مائنڈز کو ڈیولپ کر سکے، یا پھر آپ کی سکلز کو ڈیولپ کیا جا سکے، یا پھر آپ کو ایسا بنایا جائے کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے سوچ سکیں، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو کہ گورنمنٹ کے کام آ سکے یا کسی بڑی کمپنی کے۔ وہ ایسے کہ ہمارے تعلیمی نظام سے جو نسل نکل رہی ہے، ان کا دماغ بند ہے، ان کو سوال کرنا نہیں سکھایا جاتا، اور گورنمنٹ کو اور کمپنیز کو ایسے ہی لوگ چاہیے جو سوال کرنا نہ جانتے ہیں۔ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق جو پاکستانی مشرق وسطیٰ خصوصاً UAE اور سعودی عرب جاتے ہیں، ان میں صرف 1% ڈاکٹر، انجینئرز یا MBA وغیرہ ہوتے ہیں، 2% نرسز، ٹیکنیشینز وغیرہ، اور 97% سیمی اسکلڈ یا انسکلڈ لیبر ہیں جو کہ وہاں جا کر لیبر کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ بلڈنگ بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، کھڈے کھودتے ہیں، اور اگر ان سے اوپر جایا جائے تو الیکٹریشین یا پلمبر وغیرہ۔ یہ ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی کو بیان کرتا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم نہ صرف مغرب بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی بہت پیچھے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام بہت فرسودہ اور دقیانوسی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ ہمارے اساتذہ کی ٹیکنالوجی سے دوری ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بدقسمتی سے ایویڈنس بیس نہیں ہے۔ ایک تو ہمارا نصاب وہی برسوں پرانا چلا آ رہا ہے، اور ہمارے اساتذہ بھی وہی 20-30 سال پرانی تھیوریز پڑھا رہے ہیں۔ ہمارا استاد اس کے لیے تیار ہی نہیں جو تیاری اس جدید زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے چاہیے۔ ہم بچوں کو سائنس بھی قرآن کی طرح پڑھا رہے ہیں۔ ہم سائنس کے حافظ تو تیار کر رہے ہیں مگر سائنسدان نہیں۔ ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک ہر تعلیمی ادارے میں لازمی ہونا چاہیے، جو یہ دیکھیے کہ اسکول سے جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ کیسی پروڈکٹ نکل رہی ہے۔ ہمیں اپنے اساتذہ کی تربیت پر بھی کام کرنا چاہیے۔ اساتذہ کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ آپ جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، پہلے اس کا رول ماڈل استاد کو بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے اساتذہ پر انویسٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے اسکولوں میں اساتذہ لگاتار پیریڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان سے کسی اچھی پرفارمنس کی امید لگانا بھی زیادتی ہوگی۔ ہم بچوں کو بکش نالج تو دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ اس نالج کو کیسے اور کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے، بس اس کو رٹے لگوائے جا رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے 21ویں صدی کے ہیں، ان کو 20ویں صدی کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کو ماحول 19ویں صدی کا دیا جا رہا ہے۔ ہم بچوں کو ایک جانور کی ریس کی طرح پڑھاتے ہیں کہ کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ، کون تھرڈ۔ اگر 2 بھائی بھی ایک کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اپنے نوٹس کو چھپاتے ہیں۔ اب اگر ایک اسکول میں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں، اور امتحانات کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اسٹیج پر 10 ٹاپرز بچوں کو بلایا جاتا ہے، اور ان کو ہار پھول پہنائے جاتے ہیں، ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اور ان پر فخر کیا جاتا ہے۔ تو 1000 بچوں میں سے آپ نے 10 بچے ایسے تیار کر دیے جن پر فخر کیا جا رہا ہے، تو سامنے بیٹھے 990 بچوں کا کیا؟ ان کو آپ نے ایک احساس ندامت میں ڈال دیا۔ تو آپ سوچیں کہ 1000 بچوں میں سے آپ نے 10 بچے ونرز تیار کیے اور 990 بچے لوزرز۔ تو ہم سوسائٹی میں زیادہ ونرز تیار کر رہے ہیں یا لوزرز؟ آپ نے ان 990 بچوں کے کانفیڈنس کو بری طرح متاثر کیا اور ان کو ایک مایوسی کی کیفیت میں دھکیل دیا۔ جاپان میں دوسری کلاس کے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر 100 بچوں میں سے ایک بچہ 50 قدم آگے نکل جاتا ہے تو یہ کامیابی نہیں،
بلکہ کامیابی یہ ہے کہ 100 بچے مل کر ایک قدم آگے بڑھائیں۔ دنیا کے کسی سسٹم میں ایسی ریس نہیں ہوتی، تو پھر یہاں اس سسٹم کو کس نے متعارف کروایا؟ پاکستان میں ذہانت کی کوئی کمی نہیں، یہاں پر ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی ذہانت کو دیکھ کر رشک آتا ہے، لیکن ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا جس کے وہ حقدار ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی کونسلنگ پر بھی دھیان بہت کم ہے۔ اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، تو 90% بچے جو چوائس بتائیں گے وہ ڈاکٹر، انجینئر یا MBA ہوگی۔ اب اس میں قصوروار استاد ہے، پیرنٹس ہیں یا خود بچہ؟ میری نظر میں اس کے ذمہ دار پیرنٹس ہیں۔ ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر یا سرکاری افسر بنے، اور وہ شروع سے ہی بچے کے ذہن میں یہ آپشن ڈالتے رہتے ہیں کہ اس نے بڑا ہو کر کیا بننا ہے، اور اگر بچہ ان سے اختلاف کرتا ہے تو اس پر نافرمانی اور بدتمیزی کا لیبل لگ جاتا ہے۔ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہی سب سے عقل مندی اور دانش مندی کا فیصلہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر دنیا میں سب پیرنٹس ہی عقل مند ہیں تو آج تو دنیا میں ہر طرف عقل مند ہی نظر آنے چاہیے۔ پیرنٹس اپنا فیصلہ بچوں پر تھوپنا چاہتے ہیں اور اس سے وہ بچوں کے سیلف کانفیڈنس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے بچے کی ڈیسیجن میکنگ پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کی کیریئر کونسلنگ ہونی چاہیے اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ ان کو مستقبل میں کیا بننا ہے۔ اس کے لیے اسکولوں میں کیریئر کونسلنگ ورکشاپس ہونی چاہیے۔ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو صرف ایک کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور وہ ہیں ایگزامس۔ 1-2.5-3 گھنٹے کے پیپر کے لیے بچے کو پورا سال تیار کیا جاتا ہے۔ بچے کی پوری زندگی بس ایگزامس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف ایگزام میں اچھے نمبر لینا ہے اور اس کے لیے وہ ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ صبح اسکول جاتا ہے، وہاں سے 6-7 گھنٹے پڑھنے کے بعد واپس آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، قاری صاحب کے پاس قرآن شریف پڑھنے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شام کو ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، واپس آتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ بچے کے پاس ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں بچتا، وہ صرف ایگزامز کی تیاری کر رہا ہے، کچھ سیکھ نہیں رہا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، جس پر توجہ نہ گھر میں دی جاتی ہے نہ اسکولوں میں۔ پاکستان میں ایجوکیشن بالکل آئسولیشن میں پلان ہوتی رہی ہے، جیسا کہ اس کا باقی سینٹرز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ایجوکیشن میں کہیں یہ کوشش نظر نہیں آتی کہ ہمیں اس بچے کو اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے اور گلوبل مارکیٹ کے لیے ایک ہیومن ریسورس بنانا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، جو کہ ڈاکٹر آف میڈیسن ہیں اور ایک بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اسکول ایجوکیشن، جو کہ ڈگری ایوارڈڈ ایجوکیشن ہے، جس کی وجہ سے آپ کے روزگار کا پوٹینشیل ڈیولپ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر 3 یا 4 چیزیں ڈیولپ کرنے کا نام تعلیم ہے۔ سب سے اہم بات بچے کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا، دوسرا اس کے کردار کو ڈیولپ کرنا، اور تیسرا بچے کے اندر کریٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا۔ بدقسمتی سے ہماری تعلیم کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ کس کے پاس زیادہ میموری ہے۔ ہماری تعلیم کے 4 ڈومینز میں سے میموری کا ڈومین صرف 10% ہے۔ تعلیم کا دوسرا ایلیمنٹ اسکل ہے اور تیسرا ایلیمنٹ کہ اس کا ایٹیچیوڈ اچھا ہو۔ ان 3 چیزوں کو بہت عرصے تک تعلیم یافتہ ہونا سمجھا جاتا رہا، لیکن ہمیں ابھی کچھ عرصے پہلے پتہ چلا کہ ان ساروں کی موجودگی میں اگر ایک چوتھی چیز ڈیولپ نہ ہو تو وہ تعلیم یافتہ نہیں کہلائے گا، اور وہ چوتھی چیز ہے ویلیو سسٹم یا اقدار۔ یہ 4 چیزیں مل کر انسان کو تعلیم یافتہ بناتی ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں میں ان 4 چیزوں کو ڈیولپ کرے، مگر بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے صرف اسٹوڈنٹس کی میموری کو بڑھانے میں اپنی ساری توجہ لگاتے ہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری کیا ہے، نیوٹن کا تیسرا لاء کیا ہے، فلانے ملک کا دارالحکومت کون سا ہے، مسئلہ فیثاغورس کیا ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کے امتحان میں اچھے نمبر آئیں، اور سارا زور اسی پر لگا ہوا ہے۔ اس کو عامر خان نے اپنی فلم 3 ایڈیٹس میں بڑی اچھی طرح بیان کیا ہے۔ ایک اچھی فلم ہے جس میں اس اہم مسئلے کو بہت اچھی طرح پکچرائز کیا گیا ہے۔ اور نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کر کے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔